बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ, मेरे साथ बशारत राय साहब मौजूद हैं। आज 21 दिसंबर हफ्ते का दिन हो चुका है और पीछे बहुत ही कम टाइम रह गया, तकरीबन 48 घंटे भी नहीं है इमरान खान ने जो नई डेडलाइन दी थी उसको ख़त्म होने के अंदर। अलीमा खान ने कुछ देर पहले बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है, कुछ और ख़बरें हैं राय साहब के पास बहुत इंपॉर्टेंट, और स्पेशली तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उसको कुछ करेक्टर्स हैं ख़ास जिन्होंने सींगों पे उठाया अचानक से, उसके पीछे क्या कहानी है बेचारा राय साहब से इस सारे हवाले से जानते हैं। राय साहब, सबसे पहले तो अलीमा खान का बताएं, उन्होंने क्या नया इंकशाफ किया है, क्योंकि दिन कम रह गए हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया फिलहाल। जी बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। एक तो अलीमा खानम साहबा जो इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने रात गए जब वो अडियाला में उनकी मुलाकात हुई कहीं, तो फिर रात गए जब वापस आई तो उन्होंने एक इंकशाफ किया। आजकल पता है आपको सर्दियाँ हैं इस्लामाबाद में। जुमे वाले दिन को समाअत थी वहाँ पे? समाअत थी, लेकिन उनकी फैमिली जा सकती है मिलने के लिए। अच्छा। और उन्होंने बड़ा अहम इंकशाफ किया है। इस्लामाबाद में आजकल सर्दियां हैं, इस हवाले से पहले उनकी गुफ्तगू सुने तो फिर इस पर बात करते हैं। कंबल उनके पास है, कंबल उनको दिया जाता है। रजाई की जेल के SOPs में नहीं है कि रजाई दी जाए। सिर्फ उसका मसला ये है कि वो जो जंगले के ऊपर ये प्लास्टिक की शीट डालते हैं, तो वो कह रहे थे क्योंकि गैप ऊपर नीचे होता है तो उसके अंदर से हवा ज्यादा आती है, तो हम उनके लिए अब कपड़े और आए हैं। अब बैग पड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ी मुहिम होती है कि जो बैग पड़ा होता है डिप्टी सप्तान विर्क के कमरे में, हम उस बैग को, कई दिन की मुहिम होती है कि वो कपड़े अब इमरान खान तक कब पहुंचते हैं ये अलग बात है। अच्छा, इमरान वैसे माजी में जब मरीम नवाज अडियाला जेल थी तो वो कह चुकी हैं कि मैं कपड़े भी खुद इस्त्री करती थी, फ्राई पैन से करती थी। इमरान खान कैसे करती? देखिए मेरी बात सुने, आप इररिलेवेंट की तरफ चले जाएं। वैसे मैं बात करें, आप याद रखें वो 1.5 साल से जेल में बैठे हैं। वो मरीम नवाज के पास बहुत बड़ा कमरा था, अटैच बाथरूम, टाइलें लगा हुआ, पूरा किचन पूरा चलता हुआ, पूरा इतना बड़ा सहन। याद रखें इमरान खान एक चक्की के कमरे में है और छोटे से कमरे में है और आइसोलेशन में है। इस जेल में 12 घंटे आप अंदर बंद होते हैं, 12 घंटे आप बाहर होते हैं। हम रोज जेल में जाते हैं, आप यहाँ के देखें, लोग इकट्ठे बाहर बैठे होते हैं, फिर रहे होते हैं। पूरी जेल में लोग खुले फिर रहे होते हैं। इमरान खान आइसोलेशन में अंदर एक इलाके में बंद है जहाँ पे कहते हैं सिक्योरिटी की वजह से अगर हम कोर्ट में ना जाएं तो इमरान खान की किसी से कोई मुलाकात की इजाज़त नहीं है। आप याद रखें 1.5 साल हो गया। आप इमरान खान की हिम्मत और उनका जो जज्बा है वो सबके लिए इंस्पिरेशन है। आप उनको देखा करें, वो हंसते हुए आते हैं। कल जो लोग आए ना ATC कोर्ट में, वो परेशान हो गए देखे कि एक जवान इंसान माशाल्लाह माशाल्लाह निकल रहे हैं, क्योंकि उनका ईमान बड़ा। ये बात भट्टी साहब, एक तो उन्होंने बात की कि रज़ाई जो SOP है ना उसके मुताबिक नहीं है, लेकिन जो कंबल या ब्लैंकेट उनको दिया जाता है वो भी जो डिप्टी सुपरडेंट है ना सुल्तान साहब, वहाँ पर पहले तो वो अकरम साहब होते थे, वो गायब हो गए थे। उन पर इल्ज़ाम लगा था जी कि वो तमाम तर सहूलियात जो है ना वो खान साहब को दे रहे हैं गैर कानूनी। हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रहे हैं और वो आपका आइन और कानून देता है कि आम कैदियों B क्लास देता है, आम कैदियों की निस्बत उन्हें ज़्यादा देता है, सहूलियात देता है। लेकिन वो गायब हो गए, फिर पता नहीं कहाँ चला। उन पर एक केस बनाया गया, कोई फैसलाबाद में कोई रिश्वत वाला केस एक बनाया गया, फिर वहां भेज दिया गया उन्हें। तो ये बात कि एक उनको मुकम्मल आइसोलेशन में रखा गया, वो अलीमा खानम, जी यही बात है जो अलीमा खानम ने, आप 5 स्टार होटल के कमरे में बंद कर दें और उसे कहें कि 365 दिन इस कमरे से बाहर। यार 5 स्टार होटल को छोड़े भट्टी साहब, आप जिस घर में रह रहे हो ना, जिस घर में, क्योंकि वहां पर आप अपने घर में फेमिलियर होते हैं ना, उस घर में अगर आपको तमाम तर सहूलियात आसाइशें देकर बंद कर दिया जाए ना, तो आप 24 घंटे से ज्यादा घर में बंद नहीं रह सकते। है इंसान की फितरत है चलना फिरना, बाहर तो ये खान साहब के हवाले से जो अलीमा खानम ने इंकशाफ किया है कि वो एक कमरे में बंद हैं, चक्की में बंद हैं। वो कमरा देखा हुआ है हमने, वो तस्वीरें जी बिल्कुल ऐसा ही है, चक्की में बंद हैं और वो वहां से बाहर। अच्छा, ये बात जो उन्होंने की ना कि वो जब वो कोर्ट में आकर मिलते हैं, अगर कोर्ट वहां ना लगी हो तो फिर उन्हें मिलने भी ना दिया जाए। और ये हुकूमत जो कह रही है ना कि उन्हें तमाम 5 स्टार होटल की जैसी सहूलियात वहां दी हुई है, शेख अगाड़ा भाई साहब ने ठीक कहा था कि यार अगर 5 स्टार वहां पर सहूलियात दी गई हैं तो फिर सारे जाए वहां रहे हैं ना, बाहर यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं, क्या तलाश कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा था कि मैं भी वहां रहा हूँ, कोई ये जेल ही होती है यार, आप अपने घर में बंद कर दें।
تو خان صاحب کا ایک جو اپنا ماضی ہے وہ ایکسرسائز کرنے والے وہ ظاہر ہے ایک ایتھلیٹ رہے ہیں، ان کو خان صاحب کو کھانا ملے یا نہ ملے لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایکسرسائز کے لیے ملنا چاہیے. اور پھر دیکھیے جو کمبل لے کر جاتے ہیں اگر رضائی SOP نہیں ہے تو بٹی صاحب وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے دفتر میں کیوں پڑی رہتی ہے، وہ خان صاحب تک کیوں نہیں پہنچائی جاتی؟ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کی ریزن یہی ہے کہ یہ حکومت کیا یار، حکومت تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، حکومت کے پاس کیا ہے. بہرحال جو اصل والی حکومت ہے جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ بہرصورت خان صاحب کو توڑنا چاہتی تھی، خان صاحب کو جھکانا چاہتی تھی، ان کو گھٹنوں کے پر لانا چاہتی تھی، لیکن خان صاحب نہ گھٹنوں کے بال لائے، نہ وہ ٹوٹے، نہ وہ جھکے. وہ ہر روز جب بیان دیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہی 5 اگست کو جب گرفتار ہوئے تھے تو 6 اگست کو جو ان کا بیان آیا تھا وہ اسی طرح آج بھی ان کا بیان ہوتا ہے. علیمہ خانم نے بھی یہ بات کی ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک جوان آدمی آ رہا ہے. اب خان صاحب کی تو عمر 74 سال ہو گئی ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جوان. یہ تو چلے علیمہ خانم نے ایک انکشاف کیا، لیکن خان صاحب اس کے ساتھ بٹی صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ ڈیولپمنٹ رچرڈ گرینیل کی ٹویٹس کے بعد جو ہے اس کا صحیح نام ہے رچرڈ گرنیڈ. یار گرنیڈ نہیں ہو اس، اب دیکھیں وہ لفظ انگلش کا ہے اسے لوگ کچھ گرنیل بھی پڑھتے ہیں، گرینیل بھی پڑھتے ہیں. کہہ رہا ہوں جتنا وہ پھٹ رہا ہے نا وہ چمٹ گیا ان کے ساتھ. وہ نہیں جس طرح ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں یار، اچھا وہ ایک محاورہ ہے نا کہ اچھا کمبل کا، وہ کمبل کے کیا محاورہ ہے، کمبل جو ہے میرا خیال وہ کہتے ہیں چمٹ گیا ہے، ریچھ اور کمبل. اس کے دریا میں جا رہے تھے تو اس کے ساتھ چمٹ گیا تھا. تو کسی نے ریچھ سے پوچھا، اسے کہا یار میں تو چھوڑ رہا ہوں لیکن یہ مجھے نہیں چھوڑ رہا، یا کمبل نہیں چھوڑ رہا ہے یا ریچھ نہیں چھوڑ رہا ہے. اصل میں معاملہ یہی ہوا. یہ کہانی چلی تھی کہاں سے، جو آپ کے ایک جیو کے ایک خبر پر انہوں نے اس کو ڈیلیٹ بھی کیا. اچھا پھر جب اسے کہا نہیں یار تو تے بالکل ذرا دم پاؤ اپنے جناب ٹنگاں وچ، انہوں نے دم ایسا پایا کہ وہ بالکل رچرڈ گرین. آج تو جو آپ کے ارسطو صاحب ہیں ان کو بھی چمٹ گیا وہ. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 کو US ایمبیسی نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اس کو بھی اسے کوٹ کر کے اور اس کے اوپر لکھا کہ یہ کیسا ہوا، یہ کیوں ہوا. اس وقت صدر کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی. پھر ایک اور اس نے امیج جو ریٹویٹ کیا نا وہ بڑا خطرناک امیج ہے، وہ دیکھا ہوگا آپ نے، جو ایک ٹرک جا رہا ہے جس کے اوپر لگا ہوا ہے امیج. اگر آپ کہیں تو اس کی میں صرف پڑھ کر سنا دوں آپ کو اس کے اوپر، چلے چھوڑیں اس کی کیا پڑھ کر سنانی ہے، لیکن وہ امیج بڑا خطرناک ہے. وہ تو اس طرح چمٹ گیا ان کے ساتھ. پھر اگر یہاں بات مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے، شاید اس کا نام تو رچرڈ گرنیل ہوگا لیکن نون لیگ کو شاید لگ رہا ہے شاید وہ رچرڈ جرنیل ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے رچرڈ جرنیل. لیکن بٹی صاحب ایک اور بات ہے، کبھی کبھی مجھے ایک یہ خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ رچرڈ گرنیل کا جو ٹویٹر ہینڈل کس کے پاس ہے پتہ نہیں. یہ تو کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف والے کے بندے کی کسی پاس ہے. یہ تو یہی کہتے ہیں، یہ یہی کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس ہے. ایسا اسے چسکا لگ گیا پاکستانی ٹویٹر کا، پاکستانی ٹویٹر کا چسکا، ریچ کا، اس کا لائکس رپلائی، اور اس کا دیکھیے یار کتنا اس کا فیم بڑھ گیا ہے رچرڈ گرنیل کا. عمران خان واقعی پاپولر ہے، اس نے خود اس بات کا اعتراف کیا. 90,000 لائکس ہیں. اور پھر اس نے پھر عمران خان کا پھر کوٹ کیا اور ٹویٹ کر دیا. یہاں پر بات پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی طرف جاتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بٹی صاحب پہلے جو حکومتی صفوں میں کھلبلی مچی ہے نا ان ٹویٹس کے آنے کے بعد، میں تھوڑا سا وہ کلپ سنوا دوں اگر جو حکومت کے ایک وزیر نے. اچھا اس سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں، جی اطلاعات یہ ہیں کہ ٹی وی چینلز پہ باقاعدہ ہدایات بھیج دی گئی ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اینکر بھی جیسے جیو نے حرکت کی کرتے ہیں، اینکر بھی کوئی اینٹی ٹرمپ تجزیہ بھی نہ کرے اب، کیونکہ پہلے ہی ہمارے گلے پڑ گئی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. میں یہ ایک پہلے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں ٹویٹ اس کا، یہ اس کی گفتگو پہلے سن لیں. گلمانی صاحب اس کا شارٹ آنسر ہے، بالکل حکومت نہ پہلے مذاکرات سے پیچھے ہٹی ہے اور حکومت ابھی بھی مذاکرات سے نہیں ہٹے گی. حکومت سنجیدگی سے مذاکراتی عمل میں اس کو دیکھ رہی ہے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ پورے اس پروسیس میں حکومت رہے گی. یہاں تک یہ بات جو آپ نے کمیٹی کی ہے، بالکل ان کی طرف سے کمیٹی کی فارمیشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب نے ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس انہوں نے بھی ویلکم کیا اس پورے پروسیس کو.
और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपना प्लेटफॉर्म जो मेरा घर है, मेरा दफ्तर है, उसको भी मैं पेश करता हूँ और इस प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल करके जो सियासी मसले हैं, जो मुज़ाकराती अमल है, उसको आगे बढ़ाया जाए और उसका खैर मख्तम होना चाहिए। हुकूमत जो है, मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि हम अनकरीब, क्योंकि हम वज़ीर आज़म साहब का वेट कर रहे थे, वो D8 समिट से वापस आए, हम अपनी कमेटी तश्कील दे रहे हैं और उसमें हमारी कोशिश होगी कि हम इत्तेहादियों को भी साथ लेके चले और उनकी भी रिफ्लेक्शन उस कमेटी में नजर आए। तो हमारी तरफ से संजीदगी से एक कमेटी की फॉर्मेशन हो रही है और वो कमेटी की फॉर्मेशन आई एम एक्सपेक्टिंग के कल, वरना नहीं तो बाय द एंड ऑफ दिस कल मतलब सैटरडे जो है वो ये आज की बात है, ये प्रोग्राम तो रात का था ना, जहाँ पे पहले आप या पहले हम वाली बात है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम ऐलान है हुकूमत की तरफ से कि जो हुकूमत पहले चाहती थी, नहीं जी हम तो PTI के साथ वो 9 मई और 26 नवंबर बीच में से निकालें, वो वहां से बात, यही बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि लेकिन यहाँ से खुद फार्म 47 वाले जी मैंने इनसे पूछा था कि बैरिस्टर साहब, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे बैरिस्टर साहब, मैंने इनसे पूछा था कि आपको याद होगा कि जब वो फैसल वावडा का तौहीन अदालत केस लगा हुआ था तो ये इस्लामाबाद के सारे लोग गए हुए थे, फॉर्म 47 वाले तमाम लोग गए हुए थे, ये वहां पर मुझे सुप्रीम कोर्ट में मिले। तो मैंने पूछा बैरिस्टर साहब आप कहाँ इनके साथ आ गए? उन्होंने कहा यार मैं, आपको पता है मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील हूँ। मैंने कहा जी मुझे पता है आप वकील हैं, लेकिन मैंने कभी आपको यहाँ देखा नहीं है और आज फैसल वावडा के साथ आप आए। तो मैंने इनसे ये पूछा कि बैरिस्टर साहब आपने क्या किया है, आपका एक कैरियर था और बहुत ही आगे आपकी बैरिस्टर हैं, आपकी सियासत बहुत वक्त पड़ा हुआ था आपके पास, ये क्या किया आपने फॉर्म 47 लेकर? तो इन्होंने मुझे ये कहा था, बैरिस्टर साहब ऑन द रिकॉर्ड बात, मैं आज ये बात मैं कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले कभी बात नहीं की, इन्होंने मुझे कहा था कि मैं अगर मैं फॉर्म 47 ना लेता तो क्या करता। मैंने कहा था कि इन्हें आप डॉक्टर निसार चीमा की तरह इनकार कर देते कि मैं फॉर्म 47 नहीं लेता तो आपका कद काट डॉक्टर निसार चीमा से भी ऊपर चला जाता, क्योंकि आप यंग हैं, एनर्जेटिक है और आपका बहुत आगे मुस्तकबिल पड़ा हुआ है सियासत में। बात लोग कहते हैं अंजुम वकील के बेटे ने इनकार जी, लेकिन इन्होंने बैरिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, मैं जबरदस्ती दिया गया जी, फड़ो जबरदस्ती दिया गया और उन्होंने ये बात दुरुस्त की थी कि अगर मैं ना लेता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। मतलब ये बात, मतलब 100 मामला थे वहां पर, ये बात दुरुस्त थी। अच्छा, वो शहजाद इकबाल ने भी खबर दी है कि उसने कहा, मतलब मेरे ज़राए कह रहे हैं कि हुकूमत भी करना चाहती है मुज़ाकरात, एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है, PTI तो खैर पहले भी कह रही थी, उसने तो ऑफर की भी थी, लेकिन अब खदशात इसीलिए बढ़ रहे हैं ना क्योंकि रिचर्ड जर्नैल गले पड़ गया और चिमट गया। इमरान खान की कॉल बड़ी डेंजरस है। आप देखें इतवार तक का टाइम है, अगर खान कह देता है कि रेमिटेंस महदूद कर दो, राय साहब 2, 4, 5 अरब डॉलर ही कम हो गए। अच्छा एक बात बड़ी साहब, ये जो बात कहते हैं ना कि सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है ये मुल्क के खिलाफ है, मुझे आप ये सब कैंडिडेट की जो तारीख है सिविल नाफरमानी की, ये 1930 में स्टार्ट हुई। बिल्कुल। और सिविल नाफरमानी के इस मुल्क के अंदर सब कैंडिडेट के अंदर जो स्टार्ट करने वाले इसके पायनियर थे ना, वो थे गांधी, करमचंद चंद गांधी, करमचंद मोहनदास गांधी उनका नाम पूरा था, जिसे हम गांधी कहते हैं, हिंदुस्तान के जो बनी है हिंदुस्तान के बनाने वाले। और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उनके बहुत सारे मामलात इश्यूज थे, जो बैठक करते थे कि अंग्रेजों को कैसे निकालना है, क्या करना है, नेहरू भी शामिल होते थे, उनके पायनियर वो थे। वो तहरीक चली थी 1930 में नमक पर। वो इसलिए कि नमक, अंग्रेज नमक का टैक्स लेते थे। आपका ये जो एरिया है ना, सिंध का रन ऑफ कच्छ वाला एरिया जो है, यहाँ पर समुद्र के अंदर नमक पैदा होता था और आपका खेवड़े के अंदर, उस पर वो टैक्स लेते थे। इस तहरीक में न सिर्फ हिंदुस्तान के मर्द शामिल हुए बल्कि ख्वातीन भी शामिल हो गई इस तहरीक में। अपने हकूक के लिए, असल हकूक के असूल के लिए अगर आप सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाते हैं तो इसमें क्या, मैं समझता हूँ क्या बुराई है। अच्छा मुझे ये बताएं जी, गासिब के खिलाफ आप यही कर सकते हैं जी, मुझे ये बताएं, यहाँ पर 8 फरवरी हुआ, आपने लोगों ने वोट डाला किसी और को, दिया गया किसी और को, हुकूमत किसी और की बन गई, और जो जिनके वोट नहीं थे हुकूमत उनकी बन गई। तो लोग सिविल नाफरमानी ना करे तो क्या करें यार? कहते हैं ना, मुझे ये बताएं ना, मर्जी किया, जुल्म किए, लूट लिया, मैंडेट सब कुछ हमने, आप रियासत आप पर जुल्म करती रहे, रियासत आपके चादर चारद्वारी का तकद्दस पायमाल करती रहे, रियासत आपके कारोबार, आपकी रियासत से मुराद मेरी ये आपकी जो सारी हुकूमती मिशनरी है, मिशनरी मतलब पुलिस रियासत में आती है ना जी, सारा कुछ रियासत, इनके जरिए आप लोगों की चादर चारद्वारियों को तकद्दस पायमाल करें यार।
لوگوں کے گھروں کو لوگ جو بند ہوتے ہیں انہیں اغوا کروا کے اٹھا کر لے جائیں انہیں, آپ پریس کانفرنس کروائیں انہیں, ان پر بندوق کی نوک پر ان سے پریس کانفرنس کروائیں, انٹرویو کروائیں, تو آپ کہیں یار ہم چپ ہیں, ریاست ہماری ماں جیسی ہے یار. 3 سال ٹھیک ہے, تک پی ٹی آئی نے 3 سال تک ریاست کے ساتھ چلی ہے نا, جعلی بوگس کیسز بھگتے, مطلب ریاست کی مانی برداری کی, آئین اور قانون کے اندر ٹیکس بھی دیا, جی, بندے مروا لیے اپنا ان کا لیڈر جیل میں ہے, کتنے لوگوں کے بچے مارے گئے, بہنیں بیٹیوں کی عزتیں تار تار کی گئی, لیکن وہ مانتے رہے. اب آ کے اگر غصب کیا نا انہوں نے حق, جی, آپ کو تو حق ہی نہیں ہے بھی حکومت بنانے کا, حکومت کرنے کا, ہمارے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا عوام آپ کی پھر بھی مانتی رہے؟ تو پھر ہی حب الوطنی کا ٹھپا لگا کے دے یار ایسی ریاست اپنے مقاصد کے لیے انسان کسی حد تک بھی چلا جاتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ریاست آپس ظلم کرتی رہے, سارا کچھ کرتی رہے, آپ کے انگریز کی بھی تھی نا, پھر کرم چند گاندھی اچھا کی. یہی بات ہے نا, دیکھیں سول نافرمانی کی تحریک چلانا کوئی گناہ نہیں ہے جناب. ہاں ریاست آپ پر جبر, فسطائیت, ظلم, فاشزم سارا کچھ کرتے رہے اور آپ برداشت کرتے رہیں, تو پھر آپ کہیں جی کہ ہم کچھ نہیں کریں گے, تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. سر وہ شعر نہیں ہے, جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں, قتیل شفائی کا شعر ہے نا, جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا, وہی ہے نا. اچھا پھر یہ بٹی صاحب آتے ہیں سوشل میڈیا, جو آپ نے سوال کیا تھا, رچرڈ گرنیل تک پیغام کس طرح پہنچا؟ سوشل میڈیا آپ کے ٹی وی چینل سے پہنچا؟ نو. آپ کے پرنٹ میڈیا سے پہنچا؟ نہیں پہنچا. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہانی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. بٹی صاحب آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کی تصویر چلانے پر ٹی وی پر پابندی ہے, بالکل ہے, نام لینے پر پابندی, نام لینے پر پابندی ہے, بانی پٹی ہے. میں نے جب, میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے سوئچ کیا الیکٹرانک میڈیا میں, تو میں سپریم کورٹ آف پاکستان پہلا کیس کور کرنے کے لیے گیا, تو مجھ سے بیپر لیا گیا, تو میں نے نام لیا عمران خان. اچھا میں بیپر میں عمران خان کیا کہے جا رہا ہوں جناب, یہ آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے. تو مجھے ایک دم سے جب میں نے بیپر آف کیا تو مجھے انسٹرکشن دی گئی کہ آپ نے عمران خان کا نام نہیں لینا ہے. میں نے انہیں کہا جی کہ عمران خان کا نام نہیں لینا ہے, تو مجھے بتائیں کہ میں نے نام کون سا لینا ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے نام لینا ہے بانی پی ٹی آئی. میں نے کہا یار یہ بانی پی ٹی آئی کیا ہوتا ہے؟ مطلب سابق وزیر اعظم رہے وہ, بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف انہوں نے بنائی ہے, اس کا یہ سابق چیئرمین بھی رہے, وہ سابق نہیں بلکہ اس وقت بھی چیئرمین وہی ہیں یار. یہ تو بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین ہیں, بہرحال جس طرح بھی ہے, لیکن حتمی بات تو ان کی چلتی ہے نا. مجھے یہ بتائیں, آپ کی 8 فروری ہوا, آپ کو کمپین, دوسری طرف میڈیا پر دوسری جو جماعتیں, سیاسی جماعتیں تھیں, پاکستان تحریک انصاف کے اوپوننٹ, جہازی سائز میں ان کے میڈیا کمپین ہو رہی تھی, ٹی وی چینلز پر خبریں چل رہی تھی, اور آپ کے پرنٹ میڈیا میں فرنٹ پیجز پر صرف ایک ہیڈ لائن اوپر ہوتی تھی اور نیچے پورے کے پورے اخبارات آپ کے ایڈورٹیزمنٹ سے اور اشتراک سے بھرے ہوتے تھے. ہر شہر میں بینرز لگے تھے, پیپلز پارٹی, جی, نون لیگ, سب کے, اور عمران ایون آپ کو جھنڈا کسی موٹر سائیکل پر اگر جھنڈا ہوتا تو اس موٹر سائیکل والے کو بھی بند کر دیتے, جھنڈے کو بھی بند کر دیتے. کوئی کہیں پہ اگر کٹ ہوتا تھا وہ میٹنگ ووٹ. یہ برصغیر کی تاریخ میں پہلے انتخابات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلے انتخابات ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا کی کمپین پر لڑے گئے. یہ میں کہتا ہوں تاریخ میں کیس سٹڈی کے طور پہ پڑھایا جائے گا. انسانی تاریخ میں, معلوم انسانی تاریخ میں یہ پہلے انتخابات تھے 2024 جو پاکستان میں ہوئے, اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ ڈیجیٹل میڈیا پر یہ کمپین کی اور انتخابات لڑے. مجھے یہ بتائیں, فیس بک پر انہوں نے پیج بنایا, آپ اپنا نمبر انٹر کرتے ہیں تو آپ کو ہلکا پتہ چل جاتا ہے, آپ میسج کرتے ہیں ان کے پیج پہ, اپنا آئی ڈی کارڈ, واٹس ایپ گروپ انہوں نے بنایا, ٹک ٹاک پر, ٹویٹر پر, انسٹا پر, فیس بک پر, ہر مطلب سوشل میڈیا کے تمام ویب سائٹ پر انہیں انقلاب برپا کیا نا. ان کی ویب سائٹیں بھی کئی بند کی انہوں نے, ویب سائٹ میں یہی کہہ رہا ہوں ویب سائٹس بند کی, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے انقلاب برپا کیا. اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب پر ہونے والے جو اڈیالہ جیل میں ان کے اندر ہو رہا ہے, جو ان کی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ ہو رہا ہے, بٹی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کسی اخبار میں سنگل کالم خبر یا ٹی وی چینل پر کوئی ایک ٹکر بھی نہیں چلتا. یہ دنیا کے سامنے جو کچھ اشکار ہوا کہ پاکستان کے اندر 8 فروری کو کیا ہوا, اس کے بعد 24 اور 26 نومبر کو کیا ہوا, رچرڈ گرینل تک جو پیغام گیا, ایلان مسک تک جو گیا, دنیا تک جو گیا, وہ ٹویٹر ایکس کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے گیا. اب یہ واحد ٹول تھا جو پاکستان تحریک انصاف کی
اس کی باتوں کو دنیا تک ہونے والے پاکستان کے اندر جتنے بھی ریاستی فاشزم فسطائیت ظلم جبر تھا اس کو وہ دنیا تک پہنچا رہا تھا اور دنیا اسے دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے اسی لیے جو تو برا ادارے لگتا ہے ہیں ٹویٹر۔ جی ہمارے جو ادارے ہیں انہیں ٹویٹر ایکس سوشل میڈیا یہ اچھا نہیں لگتا۔ آج سے نہیں لگتا، یہ 2.5-3 سال پہلے سے انہوں نے میں وہی کہہ رہا ہوں نا 3-4 سال سے۔ مجھے یہ بتائیں، اچھا ایلان مسک نے کیا کہا جی کہ یہ جو ٹویٹر ہے This is the ایکس new ہے، media۔ دس از دا نیو، اس کو آپ جو آنے والا ایرا ہے نا جی، یہ جو ایرا جو جا رہا ہے یہ ڈان ہے میڈیا کا، ایکس جو ہے ٹی وی پہ خبر بعد میں آتی ہے، پہلے ٹویٹر پہ آتی ہے، اور یہ ٹویٹر جو بھی کرتا ہے نا چمٹ جاتا ہے ان کے ساتھ، ریچ ہے نا۔ اور پھر اس کی وجہ ایک سے بندے نے مجھے بتایا تھا جی کہ ان کو تکلیف اصل میں اس لیے ہے، وہ کہتے ہیں ٹویٹر چھوڑ دو، یوٹیوب پہ جو مرضی کرتے رہو، کیونکہ وہ لینگویج بیریئر ہے نا، انگریز کو کیا پتا اردو میں پنجابی میں رائے صاحب کیا کہہ رہے ہیں، فیس بک پہ کسی کو کیا پتا، یہاں پر اگر رائے صاحب ٹویٹ کرتے ہیں پنجابی میں کریں، وہ امریکہ اردو میں میں پہنچ جاتا ہے، کریں، آن لائن ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے، انگلش جس مرضی زبان میں لینگویج میں اردو جیو کی خبر اردو، یار تسی پہاڑی چ کرو نا، سر جیو کی خبر اردو میں تھی، اردو میں تھی، انہیں ٹرانسلیٹ کر کے اسکرین شاٹ لے کے لاتا۔ اسکرین شاٹ، یہ بڑا خطرہ تھا، یہ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے نا انہوں نے اس کو سنگوں پر رکھ لیا ہے، سنگینوں پر رکھ لیا ہے، فروری سے بند لیکن مجھے حیرانگی اس بات پر ہے بھٹی صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کے انر سرکل سے جو آوازیں اٹھ رہی ہے سوشل میڈیا کو بند کرنے، ٹویٹر کے بند کرنے، جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران ہیں، مجھے ان پر بڑی حیرانگی ہو رہی ہے، وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اچھا رائے صاحب ایک کمال کی بات، انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ 16 فروری سے ٹویٹر بند کیوں ہے، وی پی این کیوں بین کیے جا رہے ہیں، فائر وال کیوں لگا دی 40 ارب روپے کی، لیکن ان کو اعتراض یہ ہے کہ ٹویٹیں کسی کو گولی کی طرح لگتی ہیں، یہ ٹویٹیں بند ہو جانی چاہیے۔ اس کی وجہ یہی ہے نا، میں نے آپ کو جو گن کر بتایا جی، یہ ٹویٹ کی وجہ سے 24-26 نومبر، ٹویٹ کی وجہ سے 8 فروری، 25 مئی، 25 مئی، 14 مارچ، 18 مارچ، زمان پارک میں جو شیلنگ ہوئی تھی 14 مارچ، خان صاحب اپنے سامنے رکھ کر، جو یہ اس ٹویٹ کی وجہ 3 سے، نومبر عمران خان یہ اس کے سوشل میڈیا کی وجہ سے، اچھا اس سوشل میڈیا کی وجہ سے عمران خان صاحب کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے اٹھایا گیا تھا، وہ ایک فوٹیج وہ تو خود جاری کی تھی انہوں نے جی، آج بھی وہ پوری دنیا میں سرکولیٹ کر رہی ہے۔ 2 مئی کا 1 سائیڈڈ بیانیہ جس طرح اس ریاست نے بنایا، یہ چاہتے ہیں اس کا مقابلہ اسی سوشل میڈیا، یہ چاہتے ہیں بھٹی صاحب کہ سوشل میڈیا کو مکمل بند کر کے سر پھر تو پاکستان تحریک انصاف کا قبضہ ہو جائے گا۔ یہ جو کہے جی کہ بس پاکستان میں امن بہ رہا ہے جی، اس کے دودھ اور نہر کی شہدیں بہ رہی ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں جی، اور پاکستان میں امن و امان ہے جی، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہر جگہ امن ہے، خوشحالی ہے، تو لوگ کہیں گے واہ واہ سبحان اللہ کیا ہی بات ہے۔ یہ وہ دور نہیں ہے، اس لیے ڈیجیٹل دہشت گردی کہتے ہیں، کبھی ری ٹویٹ مشینیں جو ہے ڈیجیٹل دہشت گردی کی کوئی یار یہ پتہ نہیں کس نے ٹرم نکالی ہے، مجھے نہیں سمجھ لگتی، ان کا میں نام نہیں لے سکتا، جس شخص نے بھی یہ ٹرم نکالی ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کی کیا سرحد ہوتی ہے یار، مجھے یہ بتائیں نا، کیا اس کی سرحد ہوتی ہے؟ سرحدیں، ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت، مطلب جو بات آپ ظلم کرتے رہیں تو آپ کہیں یہ چپ کے رہیں، آپ وہ بیسیکلی ڈیجیٹل سرحد یہی ہے، آپ ہماری ہڈیاں توڑ دیں تو ہم چپ رہیں، ہاں وہ سرحد کی حفاظت ہوگی نا، پھر جو بولے گا وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کرے گا۔ یہ وجہ تھی بھٹی صاحب جس کی وجہ سے سوشل میڈیا، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے پیچھے یہ پڑے ہوئے تھے۔ اور اچھا مجھے جو پاکستان تحریک انصاف کے انر سرکل سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں نا اس کو بند کرنے کی وجہ سے، یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے اور بڑا عجیب و غریب قسم کا اور مذکّع خیز چیزیں لگ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کا لے آئیں جی پاکستان کے اندر ٹویٹر ہینڈل لے آئیں، یہاں سے اسے آپریٹ کریں، یہاں سے جو بندہ آپریٹ کرے گا اگلے لمحے اٹھا کر اسے بند کر دیں گے۔ نہیں سر، وہ پہلے ڈر کے مارے وہ چیز کہہ ہی نہیں سکے گا۔ اچھا عمران خان کے اکاؤنٹ سے ایسی کوئی غیر قانونی غیر آئینی بات ہوتی بھی نہیں، صرف پیغام جاری ہوتا ہے، میسج۔ اور اچھا وہ پیغام جو ہوتا ہے وہ جو وہاں پر جو صحافیوں سے بات کرتے ہیں، باقیوں نے بھی کیا ہوتا ہے، صحافیوں سے بات کرتے ہیں، وکلاء سے بات کرتے ہیں، وہی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے اس لیے وہ سامنے آتا ہے کہ وہ صحافی باہر آ کر جب رپورٹ کرتے ہیں تو ٹی وی چینل پر نہیں چلتا، وہ وکلاء جب گفتگو کرتے ہیں تو ٹی وی چینل چلاتے نہیں ہیں، تو پھر ایک ہی آپ کے پاس ٹول کرتا ہے تو وہ کچھ نہیں تو 10 15 20 30 لاکھ 50 لاکھ بندے تک تو جاتا ہے، تو اس وجہ سے انہیں بڑی تکلیف ہے۔ لیکن یہ ہے کہ
ویسے بھٹی صاحب ایک سول نافرمانی پر کل انشاءاللہ آج دن کو کسی وقت سول نافرمانی کے حوالے سے مکمل 24-25 منٹ گفتگو کریں گے. ٹھیک بالکل ہے بالکل ضرور رائے صاحب. تو اس وقت تک یہی تھی خبریں تھی بالکل رائے صاحب, یہی چیزیں تھی آج کی. تو باقی مزید ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. رچرڈ گرنیڈ جو ہے اس نے اپنا توپ سیدھی کی ہوئی ہے, تو مزید بڑی انٹرسٹنگ چیزیں, اور یہ بھی رائے صاحب کہا جا رہا ہے کہ ان قریب آنے والے 10 سے 15 دنوں کے اندر کچھ اور بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے بالکل اسی سیکٹر میں. تو یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی جی ہماری. اللہ حافظ. یہ بند کریے.